پاکستان کا ایک معتبر چینل ہے، آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سر سید کی رٹ جو لوگ لگاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تھے حضرت مولانا سید احمد حسینی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید احمد حسینی سر سید مولانا تھے۔ انہوں نے عربی زبان پڑھی، قرآن کی تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، سیرت پڑھی، تاریخ اسلام پڑھی، علوم اسلامیہ پڑھے۔ وہ اصلاً ان علوم کے تیار کردہ فرید تھے۔ وہ فرد فرید تھے، علوم اسلامیہ کے نمائندہ تھے۔ جس طرح 4 علماء نے اردو ادب کے گیسو کو سنوارا ہے، اور وہ شبلی ہیں اور نذیر احمد ہیں اور حالی ہیں اور سر سید ہیں، لیکن یاد رکھیے علی گیرین سے کہوں گا کہ آپ سر سید سے شروع کرتے ہیں اور سر سید پر ختم کرتے ہیں، لیکن سید الانبیاء اور سید الرسل اور سر سید کے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن سے آغاز نہیں کرتے۔ سر سید نے جب یہ کہا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر لا الہ الا اللہ ہو، حکمرانی لا الہ الا اللہ کی ہوگی اور جھنڈا لا الہ الا اللہ کا ہوگا، اور علوم کے لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے سبق شروع ہوگا، اور اسی لیے سر سید نے علم الانسان ما لم یعلم کو اپنے کالج کا مونوگرام بنایا۔ تو جو علم الانسان ما لم یعلم ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا ہے، جو علم الانسان ما لم یعلم کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن نہیں جانتا ہے، وہ علیگ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سائنس، جو قرآن کا ماہر اور سائنس کا ماہر نہیں ہے، وہ علیگ نہیں ہے۔ برا نہ لگے آپ کو، لیکن حقائق ہوتے ہیں، وہ تلخ بھی ہوتے ہیں۔ علیگ کہاں چلے گئے؟ جن علیگ کو تیار کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان کے ایک فرد نے، جو غلام محمد بھی تھا اور جو حضرت حسین کی اولاد میں تھا، اس نے جب آغاز کیا تھا ایک کالج کا، تو ضرور اس میں نام میں اینگلو کا لفظ بھی تھا، لیکن ظاہر ہے اس کا ارادہ تھا کہ انگریزی کو مسلمان بنانا ہے، سائنس کو مسلمان بنانا ہے، تمام علوم کو اسلام سے روشناس کرنا ہے، علوم کو زمزم سے غسل دینا ہے، اور قرآن کی حکمرانی اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے جو اسکول بنے گا، جو کالج بنے گا، جو یونیورسٹی بنے گی، اسے تسلیم کیا جائے گا، ورنہ ملت اس کو رد کر دے گی۔ بات جو شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اصل پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بات شروع کر دیتے ہیں 1817 سے، جب سید احمد حسینی پیدا ہوئے ایک حسینی گھرانے میں، اور پھر بات شروع کرتے ہیں 1898 کی، جب ان کی وفات ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس زندگی کا ایک رخ تھا، جیسے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک فیصلہ تھا، ایک قرارداد تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ انگریز غاصب ہیں، ظالم ہیں، ہمیں ان سے ٹکر لینا ہے، ہمیں ان مجرموں کو ملک سے نکال کر باہر پھینکنا ہے، اور انہوں نے ہمارے مدرسوں پہ ڈاکے ڈالے، انہوں نے ہماری عدالتی سسٹم کو تباہ کیا، انہوں نے ہمارے کلچر کو برباد کر دیا، اس لیے ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے ہیں اور قوم کی مدد سے قائم کرنے ہیں جو پوری آزادی کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، فقہ کی تعلیم دیں۔ یہ سوچ مولانا محمد قاسم کا تھا۔ وہ شاگرد تھے مملوک العلی، مولانا مملوک العلی کے، جو دلی کالج کے ایک استاد تھے، اور سر سید احمد خان بلکہ مولانا سید احمد حسینی رحمت اللہ علیہ بھی مولانا مملوک العلی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بھی دلی کالج میں ان سے پڑھا، ان کے بھی سبجیکٹ وہی، ان کے بھی سبجیکٹ وہی، لیکن جب وہ سید احمد 40 سال کے تھے تو انہوں نے وہ دور دیکھا جس کو ہمارے نادان لوگ بغاوت کا دور کہتے ہیں، اور کچھ اتنے نادان ہیں کہ اس کو کہتے ہیں غدر۔ جب غدر ہوا تو غدر کون کرتا ہے؟
غدر تو غدار کرتا ہے، اور باغی وہ کہلاتا ہے جو صحیح حکومت کے خلاف کھڑا ہو۔ تو کیا مسلمان باغی تھے؟ انگریزوں کے باغی تھے؟ وہ انگریز، وہ لچے، وہ بدماش، وہ مجرم، اس ملک کی دولت کو لوٹنے والے اور اس کی ثقافت کو تباہ کرنے والے، کیا ان کی حکومت کے خلاف مسلمان بغاوت کر رہے تھے؟ مسلمان اپنی ملکیت لینا چاہتے تھے، مسلمان اپنا ملک واپس لینا چاہتے تھے۔ آج اگر لوگ اندولن کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ حکومت وقت کے خلاف یہ بغاوت ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے۔ اور جو لوگ غدر کا لفظ بولتے ہیں بہت ہی نادان ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ ابھی مکتب میں ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور قرآنی نظام سے ان کو واقف کرایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو آخری کوشش 1857 میں تھی، اور وہ ایک مذبوحی کوشش تھی کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو تڑپتا ہے اور پھڑکتا ہے اور اس کا تیزی سے خون بہتا ہے۔ جب یہ وقت آیا 1601 سے 17ویں صدی کے آغاز سے انگریزوں نے اپنا سلسلہ تجارت کا شروع کیا، دھیرے دھیرے وہ قلعے بناتے چلے گئے، ہتھیار سپلائی کرتے گئے۔ وہ ٹیررسٹ تھے جو برطانیہ سے خفیہ طور پر ہتھیار لا رہے تھے اور اس ملک میں قلعے بنا رہے تھے اور اپنی فوج تیار کر رہے تھے، اور 1757 میں انہوں نے ہم سے بنگال چھین لیا، اور 1799 میں ٹیپو سلطان نے ان سے ٹکر لی تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور کرناٹک و میسور اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور سلطان ٹیپو شہید کی لاش پر کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور پھر صرف 3-4 سال میں 1803 میں دلی کے لال قلعے پر انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ 1803 کی وہ تاریخ ہے جب دلی کی مسجد میں قرآن کا درس دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ اب یہ انگریز حربی ہیں، جنگجو ہیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، ہندوؤں پر بھی فرض ہے کہ وہ ان انگریزوں سے جنگ کریں۔ یہ 1803 میں اعلان تھا، اور اس 1803 کے اعلان کی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی دعوتی اور پھر جہادی تحریک اٹھی اور اس نے کام کیا، اور اسی کا تسلسل تھا جب حاجی امداد اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی اور حافظ ضامن اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے چھوٹی چھوٹی ٹکریں لی، لیکن ایک طرف جب 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو مولانا قاسم صاحب نے 1866 میں دیوبند کے قصبے میں ایک مدرسہ قائم کیا، ایک آزاد مدرسہ، اور 1876 میں سر سید نے بلکہ مولانا سید احمد حسینی نے علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم انگریزوں کی زبان پر قابض ہو جائیں گے تو ہم ان سے براہ راست بات کریں گے، اور یہ بات ہماری برابر کی ٹکر کی بات ہوگی، اور جب ہم اس پوزیشن میں ہو جائیں گے تو ہم پھر اپنا حق خود بخود لے سکیں گے، ہم اپنی ترجمانی کر سکیں گے۔ اس وجہ سے ایک طرف مولانا قاسم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے مدرسوں کے علوم کا تحفظ کرنا ہے، ایک طرف سید احمد حسینی نے طے کیا کہ ہم اس ملک کے نوجوانوں کو وہ علوم عطا کریں گے جن علوم پر آکسفورڈ اور کیمبرج والوں کو فخر ہے۔ ہم یہاں پر بھی ایک دوسرا آکسفورڈ قائم کر دیں گے، ایک دوسرا کیمبرج قائم کر دیں گے۔ ہم ان کا اسٹیٹس تعلیمی سطح کے اعتبار سے بلند کریں گے، اس کے ذریعے معاشیات کی بھی اصلاح کریں گے، اس کے ذریعے لغت اور زبان کی بھی اصلاح کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم ان کے کلچر کو بھی ٹھیک کریں گے، اور ہم ایک ایسی قوم کو تیار کر دیں گے جو آگے چل کر جب انگریز اس ملک سے رخصت ہوں تو وہ چارج لے سکیں، پھر وہ گورننس میں ہو، جوڈیشیری میں ہو، مینجمنٹ میں ہو، اور اس ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ ایک نے وہ راستہ اختیار کیا اور وہ اس پر چلا، اور ایک نے وہ راستہ اختیار کیا اور اس پر چلا، دونوں کامیاب ہوئے۔
آج ہزاروں شاخیں دارالعلوم کی بھی ہیں ملک کے چپے چپے پر اور بیرون ملک. اور اسی طرح سید احمد حسینی نے جو کالج قائم کیا اس کو یونیورسٹی بننا مقدر تھا، وہ یونیورسٹی بنی اور ایک تعلیمی اور ادبی تحریک وجود میں آئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں اسکول قائم ہوئے. ہندوستان میں کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور بمبئی سے بنگال تک بے شمار اسکول وجود میں آئے. آج ضرورت ہے کہ مراد آباد میں گلشن اسکول نہیں بلکہ مراد آباد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک مصنع تیار کیا جائے. ہر 100 200 300 میل پر ایک یونیورسٹی کا قیام ہونا چاہیے اور اچھے سے اچھے کالجز کو قائم کرنا چاہیے اور اس تعلیم کے قافلے کو پوری قوت کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے. ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے، آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.